شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جو بات اس سے پہلے کی تھی وہ یہ بحث کرنا رہے تھے کہ جانور حیوانات ان میں جو شعور ہے وہ اس درجہ ترقی نہیں کرتا جس درجے کے انسان کا شعور ترقی کرتا ہے۔ پھر ایسے ہی انہوں نے یہ بات بتائی کہ اگر اس شعور کو دیکھا جائے تو یہ پودوں میں بھی پایا جاتا ہے، اور پودوں کا حال یہ ہوتا ہے کہ قوت نباتات جو بیج ہوتا ہے اس میں ساری خصوصیات شامل ہوتی ہیں، اور بیج اگر اچھا ہو تو پودا بھی اچھا بنتا ہے، اور بیج کے نقائص کے بقدر پودے میں بھی نقائص پیدا ہوتے ہیں۔ اور یہ جو اس میں نمو پیدا ہوتا ہے اور پودا بڑھتا ہے تو یہ اصل میں محتاج ہوتا ہے بیج کا، اور بیج کے ذریعے جو چیزیں سامنے آتی ہیں اگر بیج ہی میں وہ چیزیں نہ ہوں تو ان کا ظہور ممکن نہیں۔ پھر اس کے بعد وہ انسانوں پر آئے ہیں، اور انسانوں کی اب خصوصیات جو انہوں نے بیان کی ہیں وہ کہتے ہیں کہ انسان میں اللہ نے خاص طور پہ ایسی چیزیں رکھی ہیں جو پودوں میں اللہ نے نہیں رکھی، اور اسی طرح حیوانات میں بھی نہیں رکھی، اور کہتے ہیں کہ وہ من خواصہ ایضاً، اور انسان کی خاص چیزیں کچھ تو پہلے بیان ہو چکی اور کچھ یہ ہیں کہ ان یکون فی نوع الانسان من له خلوص الی منبع العلوم العقلیہ، کہ انسان کی جو نوع ہے اس میں خلوص پایا جاتا ہے، اور خالصتاً یہ کہاں جاتا ہے علوم عقلیہ کے منبع میں۔ علوم عقلیہ جو ہیں اس کی طرف انسان جھکتا ہے، اور انسان کے لیے یہ خصوصیت ہے کہ علوم عقلیہ کے ذریعے اس کے سرچشمے کی طرف جاتا ہے۔ علوم عقلیہ کے ذریعے سرچشمے کے جانے کا مطلب یہ ہوا کہ انسان کی عقل اس کی رہنمائی کرتی ہے کہ وہ عالم غیب کی طرف کیسے متوجہ ہو، یتلقاها من وحیا، اور کبھی ایسے ہوتا ہے کہ انسان اپنی اس عقل کے ذریعے وحی کے پیغام تک پہنچتا ہے، اور عالم غیب سے اس انسان پر وحی آتی، او حدثاً، اور کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ انسان فراست سے اس مقام کو حاصل کرتا ہے، اور رؤین، یا انسان رؤیت خواب کے ذریعے یہ دیکھتا ہے، وَإِن يَكُونَ آخَرُونَ، اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں قَدْ تَفَرَّسُوا مِنْ هَذَا الْكَامِلِ آثَارَ الرُّشْدِ وَالْبَرَكَةِ، جو اپنی عقل کے ذریعے پہچان جاتے ہیں کہ ہم میں یہ ایک انسان ایسا ہے جس میں کامل ہونے کے آثار پائے جاتے ہیں، اس انسان میں رشد ہے اور برکت ہے، فَانْقَادُوا لَهُ فِيمَا يَأْمُرُ وَيَنْهَىٰ، اور وہ لوگ اس کے سامنے جھک جاتے ہیں کہ جو کچھ بھی انہیں حکم کرے یا کسی چیز سے روکے اس کی اطاعت کرتے ہیں۔ وَلَيْسَ فَرْدٌ مِّنْ أَفْرَادِ الْإِنسَانِ، اور انسانوں میں سے کوئی ایسا نہیں ہے إِلَّا لَهُ قُوَّةُ التَّخَلُّصِ إِلَى الْغَيْبِ بِرُؤْيَا يَرَاهَا، جس انسان میں اللہ نے یہ صلاحیت نہ رکھی ہو کہ وہ غیب کی طرف خالص توجہ کرے تو اسے خواب اس طرف سے دکھائی نہ دے، او برأیٍ یبصرہ، یا کچھ ایسے ہوتے ہیں جن کی رائے بڑی مضبوط ہوتی ہے، او حدیث یسمعہ، یا کچھ ایسے ہوتے ہیں جنہیں غیب سے آواز سنائی دیتی ہے، او حدث یتفطن لہ، یا کوئی انسان ایسا ہوتا ہے کہ اس کی فراست اس کی رہنمائی کرتی ہے اور وہ فطین انسان ہوتا ہے، الا ان منہم الکامل، ہاں یہ الا ان منہم الکامل، ہاں لیکن یہ یاد رکھو کہ کچھ لوگ ان میں سے کامل ہوتے ہیں اور کچھ ہیں جو ناقص ہوتے ہیں، اور ناقص انسان محتاج الی الکامل، وہ اس بات کا محتاج ہوتا ہے کہ اپنی زندگی میں کسی کامل کی طرف رجوع کرے۔ وَلَهُ صِفَاتٌ،
اور انسان میں ایسی صفات پائی جاتی ہیں یحل طورھا عن طور صفات البہائم، اور اس کی جو صفات ہوتی ہیں وہ جانوروں سے بالکل مختلف ہوتی ہیں، کیونکہ انسانوں میں ایسے لوگ پائے جاتے ہیں جن میں ایسی صفات آتی ہیں جو خدا کی پسندیدہ صفات ہیں، جیسے کہ خشوع و خضوع اپنی عبادات میں اختیار کرتا ہے، والنظافہ اور پاکیزگی کو اختیار کرتا ہے، والعدالہ اور اسی طرح وہ سمجھتا ہے کہ انصاف معاشرے میں پھیلنا چاہیے، اور سماحت چاہتا ہے کہ ظہور بوارق الجبروت والملکوت، جیسے عالم جبروت اور ملکوت کی بجلیاں اس انسان پر گرتی ہیں، اور پھر من استجابت الدعاء وسائر الکرامات والاحوال والمقامات، اور اس موقع پہ پہنچ کے آدمی ایک ایسے جہان میں داخل ہوتا ہے جہاں اس کی دعا کی قبولیت مسلم ہو جاتی ہے، اور کرامتیں اور اس کے احوال اور مقامات سب کے سب سامنے آتے ہیں۔ یہ پورا عبارت کا ترجمہ ہے جو شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے انسانوں پر بحث کرتے ہوئے تحریر فرمائی، اور انہوں نے اسے شروع یہاں سے کیا کہ انسان کی عقل اتنی کامل ہو جاتی ہے، لوگ ہوتے ہیں ایسے انسان کہ جو علوم عقلیہ کی مدد سے منبع جو علوم کا ہے اس کی طرف توجہ کرتے ہیں اور اس سے اپنا حصہ وصول کرتے ہیں۔ عبارت حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی جو چل رہی ہے یہ کتاب کے عروج کی چیزیں ہیں، یعنی حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا کمال ہے ان عبارتوں میں کہ وہ چھوٹے چھوٹے فکروں میں اتنی بڑی بڑی چیزیں بیان کر دیتے ہیں۔ ان کے زمانے میں ہندوستان میں، دلی میں اور پورے ہندوستان میں یہ 3 مکاتب فکر تھے۔ ایک وہ لوگ تھے جن کا حدیث پر، قرآن پر بڑی گہری نظر اور کام تھا، اور منقولات میں امام سمجھے جاتے تھے، فلانے نے کیا لکھا، فلانے نے کیا لکھا، امام راضی نے کیا لکھا، فلاں کی تقریر کیا ہے، حدیث میں کیا آیا ہے، تفسیر میں کیا آیا ہے۔ اور یہ لوگ رحمہ اللہ سب کے سب شاہ ولی اللہ ان کے شاگرد، ان کا خاندان تھا، اور منقولات میں یہ امام تھے۔ اور ان کے بالمقابل دوسرا جو خاندان اس وقت دہلی اور ہندوستان میں پایا جاتا تھا وہ یہ خیر آبادی حضرات تھے، اور فضلیہ خیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ، امام فضلیہ خیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے صاحبزادگان، ان کے پوتے پڑپوتے عبدالحق خیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ، اتنے بڑے بڑے لوگ تھے منقولات میں، فلسفے میں، اس میں طب میں، اس میں منطق میں، ان علوم میں اتنا عروج تھا کہ لوگ افغانستان سے، ہندوستان سے معقولات کا علم حاصل کرنے کے لیے یہاں آتے تھے۔ حتیٰ کہ خیر آبادی خاندان یہ جو یہاں پر آباد تھا، یہ اتنے بڑے بڑے لوگ مناظرہ کے لیے اہل تشیع ایران سے چل کے ان کے پاس آتے تھے، اور یہ علوم نقلیات حاصل کرنے کے لیے شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جا کر پڑھتے تھے۔ اتنا ان کا شہرہ تھا، اتنی ان کا اتنا زیادہ دھوم مچی ہوئی تھی کہ علوم عقلیہ کی کہ اسی زمانے میں خمین سے ایک خاندان آیا۔ خمین قصبہ ہے ایران کا، اور انہوں نے آ کر لکھنؤ میں قیام کیا، اور لکھنؤ میں انہوں نے اہل سنت والجماعت کے خلاف شیعت کو پڑھا کہ شیعت آخر چیز کیا ہے، اور پھر اس کے بعد اس خاندان نے علوم عقلیہ کو حاصل کیا۔ علوم عقلیہ کے بعد انہوں نے فضلیہ خیر آبادی کے خاندان سے بھی غالباً استفادہ کیا۔ وہ 2 بھائی تھے، ایک لکھنؤ میں رکے اور ایک واپس یہ علم حاصل کر کے چلے گئے، اور ان کی اولاد، ان کے بیٹے بھی آئے، اور جن بیٹوں نے وہ علم حاصل کیا وہ خمینی کے والدین تھے، خمینی کے والد، اور یہ جو امام خمینی ایران میں جن کا انقلاب آیا، ان کے آبا و اجداد اصلاً ہندوستان پڑھنے آئے تھے۔ اتنا زیادہ علم کی تھاک بیٹھی ہوئی تھی کہ شیراز اور مشہد اور ہرات اور کہاں سے لوگ ہندوستان میں آتے تھے۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی یہ کتاب حجت اللہ البالغہ جب ان لوگوں کے پاس پہنچی ہے جن کو عقل میں اللہ نے بڑی رسائی عنایت فرمائی تھی، وہ علی سینا پہ تنقید کرتے تھے، وہ علی سینا کو پڑھاتے تھے، وہ علی سینا کی طب پڑھاتے تھے،
اور فارابی، کندی، جتنے فلاسفر ہیں عالم اسلام کے، ان کی کتابیں ہم متداول تھی، لوگ پڑھتے پڑھاتے تھے ان کے خاندان میں۔ ملا مبین تھی، زوائد ثلاثہ تھی، ملا صدرہ کی کتابیں آنا شروع ہوئی۔ ملا صدرہ 11ویں صدی کے بہت بڑے مولوی تھے وہ مسلکن شیعہ، لیکن کمال کا علم اللہ نے انسان کو دیا تھا فلسفے کا۔ ملا صدرہ کے نام پہ اب بھی ایران میں آپ جائیں تو جیسے آپ کے وینیوز ہیں، یہ 7th ہے، یہ 9th ہے، یہ فلاں، ملا صدرہ کے جو وینیو ہے دیکھنے کے قابل ہے۔ اتنی زیادہ وہاں پر چیزیں ہیں، علمیت کی، لوگ جو رہتے ہیں۔ بہرحال تو یہ لوگ یہاں پر پڑھنے آئے فلسفے اور اس کو حاصل کیا، اور جب ان لوگوں کے سامنے شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ کی یہ مباحث گئیں تو انہوں نے گھٹنے ٹیک دیے، سر خم کر دیا اور کہا شاہ صاحب رحمۃ اللہ جیسا علم کسی انسان کے پاس نہیں ہے، اس لیے کہ شاہ صاحب اپنے دور کے مجدد بھی تھے۔ تو یہ جو عبارتیں وہ لکھتے ہیں، ایک ایک فکرہ ایسا ہے کہ اس میں ایک ایک رسالہ لکھا جا سکتا ہے۔ اب یہ دیکھیے آپ، یہی جو فکرہ انہوں نے فرمایا ہے کہ انسانوں کی نوع میں سے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، نوع انسانی میں کچھ ایسے ہوتے ہیں جن کی خالص توجہ علوم عقلیہ کے سرچشمے کی طرف چلی جاتی ہے۔ سمجھنے کی بات، علوم عقلیہ کا سرچشمہ ہے کون؟ علوم چاہے عقل کے ہوں اور چاہے نقل کے ہوں، دونوں کا سرچشمہ عالم غیب ہے، وہی ہے، وہی علم منقولات میں آتی ہے، اور وہی سے بھی اوپر کی چیز شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں عقل ہے، اور عقل کا سرچشمہ وہ کہتے ہیں عالم غیب ہے۔ عالم غیب سے کوئی چیز آتی ہے، عقل میں انسان اس کی ترقی کرتا ہے، بڑے سے بڑا سائنٹسٹ ہے، مثلاً اس نے دیکھا کہ سیب زمین پہ کیوں گرا، تو یہ عالم غیب سے یہ خیال اس انسان کے دل میں ڈالا گیا، اور یہ ترقی بن گئی کہ اس نے ایک اصول کو لیا، اور اس اصول کی بنیاد پر آئندہ دنیا میں سائنس کی ترقی شروع ہو گئی۔ کسی اور انسان کے ذہن میں یہ ڈالا گیا کہ روشنی جو ہے یہ سفر کیسے کرتی ہے، اس نے اب اس پہ تحقیق شروع کر دی، لہذا یہ کہ وہ سائنس میں کہاں سے کہاں پہنچ گیا۔ تو علوم عقلیہ کا جو سرچشمہ ہے یہ سارے کا سارا عالم غیب ہے۔ عالم غیب ہے کیا؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کہا ہے عالم الغیب والشہادہ، خدا اس کو بھی جاننے والا ہے، اور جو شہادت ہے جس عالم کو بھی جاننے والا ہے۔ تو شہادت اور غیب ایک دوسرے کے مقابلے میں واقع ہوئے ہیں، جیسے سفید اور سیاہ ایک دوسرے کے مقابلے میں واقع ہوئے ہیں، اوپر اور نیچے، مشرق اور مغرب، اتر دکن پچھم پورب، یہ سب ایک دوسرے کے مقابلے میں واقع ہوئے ہیں۔ اسی طرح علوم عقلیہ، یہ جو حضرت رحمۃ اللہ نے فرمایا عالم غیب ہے، اور عالم غیب کے مقابلے میں عالم شہادت ہے۔ یہ عالم شہادت وہ ہے جو ہم کچھ دیکھتے ہیں، اور عالم غیب وہ چیز ہے جو ان اسباب سے ماورا ہے اور ہم اس کو دیکھتے ہیں۔ مثلا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عالم غیب کی تشریح فرمائی، آپ نے 4 دریاؤں کے متعلق فرمایا کہ جب میں وہاں گیا تو میں نے دیکھا 4 دریا اللہ کے عرش کے نیچے سے بہتے ہیں۔ آپ نے یہ فرما دیا کہ میں نے جیہون اور سیہون کو دیکھا، نیل اور فرات کو دیکھا کہ اللہ کے عرش کے نیچے سے بہ رہے ہیں۔ اب دریائے نیل کہاں سے ہے اس کی اثر؟ افریقہ میں چلے جائیں، ایک چشمہ ہے جہاں سے یہ پھوٹتا ہے۔ بریٹینیکا والے نے نیل پہ جو لکھا ہے اس کا خلاصہ یہی ہے، اور آہستہ آہستہ اور پانی اس میں ملتا چلا جاتا ہے حتیٰ کہ دریائے نیل بن جاتا ہے۔ لیکن جتنے جغرافیے کے ماہر ہیں یا تاریخ کی بحث کرنے والے، وہ کہتے ہیں جتنے چشمے اس دریا میں داخل ہوتے ہیں پانی اس سے زیادہ بڑھ کے محسوس ہوتا ہے۔ یہ کیا چیز ہے؟ یہ ہم سمجھتے ہیں اور ان کے سمجھنے میں مشکل ہے، اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں اس پانی میں اللہ تعالیٰ برکتوں کو نازل کرتا ہے، اس پانی کا خدا اضافہ کر دیتا ہے۔ یہ برکت کے اسباب کیا ہیں، کس وجہ سے نازل ہوتی ہے، یہ عالم غیب ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے اللہ کے عرش کے نیچے سے دیکھا، یہ عرش جو ہے خدا کا، یہ کوئی بلڈنگ کی طرح نہیں ہے، یہ بلڈنگ ہے، اس پہ کوئی اس مطلب یہ کہ یہ کالم ہے، یہ بولتا نہیں ہے، یہ چھت ہے بولتی نہیں، یہ زمین ہے یہ بولتی نہیں ہے۔ عرش ایسے نہیں ہے، عرش اللہ کی ایک مخلوق ہے، بہت بڑی مخلوق ہے، کوئی نہیں جانتا کہ وہ کیا ہے، لیکن اس عرش میں احساس ہے، اس عرش میں سمجھنے کی قوت ہے، اس عرش میں یاد رکھنے کی صلاحیت ہے۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب تم پڑھتے ہو سبحان اللہ الحمدللہ، اللہ کے فرشتے تمہارے اس کلام کو لے کے عرش کے پاس چلے جاتے ہیں اور وہاں پر فرشتے بات کرتے ہیں، اور یہ تمہارا جو کلام ہے کہ عرش کے گرد گھومنے لگتا ہے، اور پھر وہاں نام لے کے تمہارا کہا جاتا ہے کہ فلاں انسان کے منہ سے آیا ہوں، فلاں انسان مجھے بنانے والا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے عرش کے سامنے تمہارا تذکرہ ہو، کیا تمہارے لیے یہ بات اچھی نہیں ہے؟ وہ عرش سے محسوس کرتا ہے، عرش اس چیز کو اسی لیے قرآن کریم میں آیا اللہ نے کہا والعمل الصالح یرفعہ، اور جو نیکی کے عمل تم لوگ کرتے ہو، یہ پوری آیت ہے نا، الیہ یرفع الکلم الطیب، یہ جو پاکیزہ الیہ یصعد الکلم الطیب، اللہ کی طرف اٹھتے ہیں، اس کی طرف اٹھتے ہیں پاکیزہ کلمات۔ یہ جو آدمی کہتا ہے سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر، یہ پاک جملے سبح عربی میں کہتے ہیں تیرنے کو، تو جب آدمی تیرتا ہے تو پاک ہو جاتا ہے، سوئمنگ، تیر کے پانی میں چاہتا ہے دوسری طرف کو، جو جسم پہ گندگی لگی تھی پاک ہو جاتا ہے۔ سبح للہ سبحان اللہ، ہر جگہ آپ کو ملے گا اللہ پاک ہے۔ مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ آدمی کہتا ہے اے پروردگار تیرے ذمے جتنے الزامات کافر لگاتے ہیں شرک کے، کوئی کہتا ہے کہ اس کے اللہ تعالیٰ کی معاذ اللہ خاندان، کوئی کہتا ہے کہ خدا کے لیے فرشتوں کا اس کے ساتھ یہ تعلق ہے، کوئی شرک کا جملہ ہندوؤں کو دیکھ لیں، سکھوں عیسائیوں کو کیا شرک کے جملے خدا کو کہتے ہیں۔ بندہ کہتا ہے سبحان اللہ اے رب تو اس سارے الزام سے پاک ہے، اے اللہ تیری ذات اس شرک سے پاک ہے، اے پروردگار میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ خدا نے شروع کیا سبحانک اللہم و بحمدک، اللہ کی تسبیح بیان کرو، تو یہ جو تسبیح ہے یہ اللہ کے پاک ہونے کا اقرار کرنا ہے۔ اللہ نے فرمایا یصعد الکلم الطیب، پاکیزہ کلمہ اس کی طرف جاتا ہے۔ اب یہ سبحان اللہ پاک کلمہ، الحمدللہ اللہ کی تعریف ہے جو کچھ اس نے دیا یہ پاک کلمہ ہے۔ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ بہت سی نفسیاتی بیماریاں اس سے بھی دور ہو جاتی، آدمی ہر روز پڑھتا ہے سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 طریقے اس کے بتائے۔ آپ نے فرمایا ہر نماز کے بعد 33 اور 34 مرتبہ پڑھا کرو، لا یخیب قائلہن، جو 100 مرتبہ ان 3 جملوں کو پڑھ لیتا ہے پڑھنے والا پھر ناکام نہیں رہتا، یا تو یہ فرمایا کہ آخرت میں ناکام، اور یا یہ فرما دیا کہ دنیا کی مشکلات میں اس کے لیے ناکامی نہیں۔ 33 اور 34 مرتبہ ہو گیا۔ دوسرا طریقہ ارشاد فرما دیا کہ 33 مرتبہ پڑھو، پھر 33 مرتبہ اور 33 مرتبہ یہ اللہ اکبر کہہ کے 99 ہو گئے۔ سبھی مرتبہ آخری جو مہر لگانی ہے یہ کہو کہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ 2 طریقے ہو گئے۔ تیسرا طریقہ آ گیا، نسائی کی روایت میں آتا ہے ایک صحابی رضی اللہ عنہ حاضر ہوئے اور کہ اللہ کے رسول میں نے خواب دیکھا ہے، آج ایک فرشتے نے خواب میں مجھے کہا کہ تم اللہ کی تسبیح حمد اور اللہ کی بڑائی اللہ اکبر کے بیان کرتے اور توحید کو چھوڑ دیتے ہو۔ میں نے کہا وہ کیا ہے؟ اس سے کہا تم ایسے کیا کرو کہ یہ 4 جملے 25 مرتبہ پڑھا کرو، سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر 75 ہو گیا، 25 مرتبہ، اور 25 مرتبہ لا الہ الا اللہ بھی پڑھا کرو، خدا کی توحید بھی اس میں آ جائے گی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسے کر۔ اب ایک آدمی ذوق ہے اس کا توحید کا، اللہ کی گواہی کا، اللہ کی وحدانیت کا، وہ 25 مرتبہ یہ پڑھ لیتا ہے، پھر تیسرا طریقہ بتا یہ بھی ٹھیک ہے۔ چوتھا طریقہ بتا دیا، فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ لوگوں تم 10 مرتبہ ہر نماز کی بات پڑھا کرو۔ کئی مرتبہ انسان کو جلدی ہوتی ہے، گھر پہنچنا ہے، فون آنا ہے، گاڑی چل رہی ہے، کام کو گاڑی آتے ہیں، سو جاتی ہے، فرمایا 10 مرتبہ پڑھا کرو، اور یہ تم پڑھو گے تو ایک دن میں تم 150 مرتبہ پڑھ لو گے،
اور اللہ کی آمد میں اس 150 کو 1500 میں تبدیل کر دے گا، ہر نیکی کا اجر تمہیں 10 گنا دے دے گا۔ تو 1500 فرمایا، تم کیا سمجھتے ہو کہ ایک دن میں تھوڑے ہیں؟ مطلب یہ کہ بہت ہے، تم نے خدا کی بات کی۔ چاروں جملے مثلاً یہ ہو گئے، تو یہ کہاں جاتے ہیں؟ اللہ نے الیہ صاد الکلم الطیب، پاک جملے سفر کرتے ہیں پروردگار کی طرف، جہاں بھی وہ ہے ادھر کو جاتے ہیں۔ اور بعض مفسرین پہ کہتے ہیں کہ الہی سے مراد یہ ہے کہ اللہ کی قبولیت کے بعد یہ جملے عرش کی طرف سفر کرتے ہیں۔ اب عرش پہ جب پہنچتے ہیں تو عرش ان چیزوں کو سنتا ہے، دیکھتا ہے، محسوس کرتا ہے۔ تو یہ پاک جملے ہو گئے، علوم عقلیاں ہیں یہ سارے۔ اور پھر اسی طرح العمل الصالح یرفعہ، عمل صالح جو ہے اللہ اسے خود اٹھا لیتا ہے۔ اللہ دیکھتا ہے یہ عمل کس نیت سے کیا گیا ہے، خدا اس عمل کو اٹھا لیتا ہے، تو ساری چیزیں اس کی طرف جاتی ہیں۔ اب وہاں سے کیا ہوتا ہے؟ وہاں سے اس کی برکتیں نازل ہونا شروع ہوتی ہیں، وہاں سے فیصلے نازل ہونا شروع ہوتے ہیں۔ تو یہ جتنا کچھ بھی انسان پڑھتا ہے، یہ سب کے سب علوم عقلیہ جو ہیں ان کا منبع غیب ہے، اور غیب اس عالم مشاہدہ کے مقابلے میں ہے۔ وہ غیب کا عالم میں نظر نہیں آتا، اور قبر میں جا کر سب سے بڑی چیز میت جب مرتا ہے، قبر تو دور ہے، نظر کے عالم میں سب سے بڑی چیز جو بہت بڑی تبدیلیاں واقع ہوتی ہیں، ایک یہ تبدیلی ہوتی ہے کہ انسان کی قوت اختیار چھن جاتی ہے، کچھ نہیں کر سکتا، فرشتے نظر آنا شروع ہو گئے۔ اب وہ چھوڑ اس کے سارے ورثاء، ماں باپ بہن، ساری کائنات مل کے چاہے کہ اس کو واپس ہے، کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ ایک یہ تبدیلی بہت بڑی ہو جاتی ہے، اور ایک تبدیلی یہ ہوتی ہے کہ جس دنیا کو وہ عالم شہادت کو چھوڑ رہا ہے، یہ غیب چلنے چلا جاتا ہے اس کے لیے، اور وہ جو عالم غیب ہے عالم مشاہدہ میں آ جاتا ہے۔ یہ تھوڑی تبدیلی ہے، یہ عالم غیب گویا کہ اس کی نظروں سے پھر جاتا ہے، اسے محسوس ہوتا ہے، دیکھتا ہے، کر آپ کچھ نہیں سکتے۔ حضرت طالب پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میت کو تم نہلاتے ہو تو میت تمہیں دیکھ رہی ہوتی ہے، اسے پتا ہوتا ہے مجھے کون نہلا رہا ہے اور کون مجھے کفن پہنا رہا ہے، لیکن اب دیکھے تو کیا کرے، کچھ بھی۔ اسی لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ میت جو ہے وہ عذاب میں پڑ جاتی ہے لوگوں کے رونے کی وجہ سے۔ اس کی ایک تشریح حنفی علامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ لکھے۔ علامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں یا مراد یہ ہے کہ میت عذاب کا معنی کرو تکلیف میں پڑ جاتی ہے اپنے رونے والوں کی وجہ سے، کہ جب اس کے گھر والے روتے ہیں اور زاروں قطار روتے بے اختیاری کی وجہ سے، یا اس محبت تعلق کی وجہ سے، اس جدائی کی وجہ سے، تو میت کو خود ترس آنے لگتا ہے کہ وہ میرے مرنے کی وجہ سے انہیں کتنی تکلیف ہو رہی۔ یہ تکلیف اس کو پہنچتی میت، جیسا جس کا تعلق ہوتا ہے میت کے ساتھ، جیسی محبت کا تعلق۔ سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ 1 سال بعد مسجد نبی میں خطبہ دیا، خطبہ تو دیتے ہی تھے، سال گزر گیا تو کہنے لگے آج کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہارے انتقال ہوا تھا، اور ابوبکر 1 سال سے ہنس بھی تو نہیں سکا، یعنی ایسی گرا لگ گئی ہے دل پہ کہ ان کے بعد اب زندگی میں ہنسنا کیا اور خوشی کیا۔ موت بعض لوگوں کی ایسے ہی ہو جاتی ہے، بعض لوگوں کو ماں باپ سے محبت، بیوی سے، شوہر سے، اولاد، کسی کی کوئی نہ کوئی ایسا اس کی موت ہوئی اور دل پہ ایسی گرا لگتی ہے، آدمی برسوں ہنسنا بھول جاتا ہے، برسوں طبیعت پہ اتنا اثر رہتا ہے کہ گویا تبدیلی واقع ہو جاتی ہے۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ عالم مشاہدہ جو تھا عالم غیب، اور عالم غیب عالم مشاہدہ میں تبدیل ہو گیا۔ اب میت پر نظر کا عالم کاری ہوا، فرشتے آ رہے ہیں، دیکھتا ہے انہیں، حیران ہوتا ہے کہ کیا دنیا کھل رہی ہے۔ اور دوسری تبدیلی اختیار چھن جاتا ہے، اب 1000 مرتبہ چاہے کہ سبحان اللہ کہوں کچھ نہیں ہو سکتا، استغفر اللہ، معاذ اللہ، 1000 مرتبہ چاہے کہ فرشتہ بھی گرز نہ مارے کچھ نہیں کر سکتا، اختیار ختم ہو گیا، نہ نیکی نہ برائی، کچھ بھی نہیں، اینڈ ہو گیا۔ یہ سب چیزیں انسان کے لیے عالم غیب عالم مشاہدہ بنتا ہے، اور عالم مشاہدہ عالم غیب بن جاتا ہے۔ حضرت فرماتے ہیں وہاں تک رسائی ہوتی ہے عقل سے، یہ بھی بڑی عجیب بات کرنا ہے، عقل سے رسائی ہوتی ہے۔ کسی انسان سے کوئی پوچھے کہ عقل کیا بتاتی ہے، نماز پڑھنا اچھا ہے یا نہ پڑھنا اچھا ہے، لوگوں کی زمین نہ مارنا اچھا ہے یا مارنا اچھا ہے، کسی کے مال، اسباب، باغات، کھیتی، زمین
مکان اس پہ قبضہ کر لینا اچھا ہے کہ نہ کرنا اچھا ہے؟ ظاہر ہے کہ عقل سلیم کہتی ہے کہ ظلم سے باز رہو، عقل سلیم کہتی ہے سچ بولو۔ اب جب آدمی عقل کی مان کر ان اچھے راستوں پر چلنے لگتا ہے، کسی کے ساتھ گڑبڑ نہیں کرتا، کسی کا مال ہڑپ نہیں، جھوٹ نہیں، ظلم نہیں، یہ سب چیزیں کرتا ہے، تو اس کا دل ہو جاتا ہے پاک۔ اب یہ پاک دل جو ہے نا، یتلقاھا منہ وحیا، اس پر وحی بھی آتی ہے۔ وحی بھی دو طرح کی ہے، ایک وحی جو ہے جو شریعت کو ثابت کرتی ہے، اور انبیاء علیہ السلام پر وحی آتی ہے اور ان کو نبوت کا بتایا جاتا ہے، وہ ان چیزوں کے محتاج نہیں ہوتے، ان کی فطرت سلیمہ ہی اتنی اچھی ہوتی ہے، پیدائشی طور پہ ہی وہ نبی ہوتے ہیں، ان کی فطرت ہی اتنی پاک ہوتی ہے کہ انہیں ضرورت ہی نہیں ہوتی کسی جدوجہد کی۔ اللہ کی پاک ذات انہیں ان معائب سے محفوظ رکھتی ہے، اور وقت آنے پہ پیغام آ جاتا ہے کہ آپ اس وحی کو قبول کر لیجئے، اور اللہ نے آپ کو نبی بنایا۔ اب بچپن کا حال دیکھ لیں ان کا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، یہودی آ گئے، کہتے ہیں یا مریم انا لک، مریم یہ بچہ کہاں سے آ گیا؟ تم ایسی عورت تو نہیں ہو جو کردار کی طرح۔ فاشارت الیہ، اس نے اشارہ کیا، اس کے بچے سے پوچھو، قالوا کیف نکلم من کان فی المہد سے، انہوں نے کہا ہم کیسے پوچھیں اس بچے سے جو ابھی پالنے میں ہے، چند دن کا تو بچہ ہے۔ قرآن کا سب سے بڑا احسان ان احسانات میں سے ایک بہت بڑا احسان عیسائی دنیا پر یہ ہے کہ قرآن نے مریم کی پاکیزگی کی گواہی دی۔ اگر قرآن یہ نہ کہتا کہ مریم پاک ہے تو کون مان سکتا کہ مریم پاک ہے؟ علیہ السلام یہودی تو جانتے ہی تھے، یہودی اب بھی کہتے ہیں، اس وقت یہودیوں کی حکومت بھی تو عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ یہودیوں نے آج تک نہیں مانا، 2000 سال مسیح علیہ السلام کو ہو گئے، انہوں نے آج تک نہیں مانا کہ ان کی والدہ صاحبہ کے ذات کی کوئی اچھی خاتون تھی۔ وہ تو ہمیشہ ہی عیسائی انہیں اتنا پاک سمجھتے ہیں کہ ان کو خدائی میں دعوے دار ٹھہرایا۔ قرآن نے صحیح ان کی پوزیشن متعین کی، اور قرآن نے بتایا کہ اللہ کی بندی تھی، نہ وہ خدا تھی اور نہ ہی وہ بری عورت تھی، ایک پاک سیرت کی عورت تھی، اور ہم نے اس کی طرف یہ کیا تھا اور یہ کیا تھا اور یہ کیا تھا۔ قرآن اگر نہ کہتا تو مریم علیہ السلام کی پوزیشن نہ عیسائی مرتب کر سکے نہ یہودی دکھا سکے، دونوں انتہاؤں پہ چلے گئے۔ یہ قرآن کا تھوڑا احسان ہے، قرآن کے مقابلے میں دنیا کی کوئی تاریخ ایسی نہیں جس کی پاکیزگی کی گواہی دے۔ 2000 سال پہلے کون تاریخ لکھنے والا تھا؟ جو 2000 سال پہلے کسی نے تاریخ لکھی بھی وہ خود تاریخ مشکوک ہو گئی کہ یہودیوں کے دور تھا، کس نے لکھا ہے؟ آج کوئی چیز کوئی ثبوت ہے ہی نہیں۔ اب جو انگریز ہیں بعد نے ایسی تحقیق کی، وہ کہتے ہیں صرف انجیل نام کی کوئی کتاب آئی ہی نہیں تھی۔ اب تو ہر چیز سائنس کے دور میں کیسے مان سکتے تھے کہ مریم کوئی پاک عورت تھی؟ یہ تو اللہ کی کتاب ہے جس نے گواہی دی، اور گواہی دی اس نے 500 سال کے ہی بعد، تقریباً 610 ہجری میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم، 610 عیسوی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی، اور 610 عیسوی میں جو نبوت آئی ہے اس نے بتایا کہ مریم کس شان کی عورت تھی۔ انہوں نے کہا کہ ہم کیسے بات کریں، تمہارا چھوٹا سا بچہ، قال انی عبداللہ، تو بولا وہ بچہ، اس نے کہا میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب، اللہ نے مجھے کتاب دی، وجعلنی نبیا، اور اللہ نے مجھے نبی بنایا، وجعلنی مبارکن، اور خدا نے مجھے بڑی برکت والا بنایا، اینما کنت، میں جہاں بھی رہوں۔ یہ واحد پیغمبر ہے جو کہتا ہے اینما کنت، میں جہاں بھی رہوں، یہ نہیں کہا اس زمین میں رہوں گا، آسمان میں، کہتا ہے جہاں بھی رہوں میں بڑی برکت والا ہوں، وبرم بوالدتی، اور میں اپنی ماں کا بڑا ہی فرما بردار بیٹا ہوں۔ اگر باپ ہوتا تو یہاں کہتے والدین، میں اپنے والدین کا فرما بردار ہوں، والدین کیا کہتے میں اپنے والدین کچھ نہیں، برم بوالدتی، ماں کا فرما بردار بیٹا ہوں۔ اب یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ یہ قرآن شہادت دیتا ہے کہ یہ لوگ ایسے تھے۔ یہ عالم غیب سے وحی کا جو حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، ایک وحی کی قسم یہ ہے جو انبیاء علیہ السلام کو آتی ہے، وحی کی دوسری قسم وہ ہے جو فرشتے اس طرح سے نہیں لایا کرتے جو نبوت کی وحی ہوتی ہے، بلکہ وحی کہتے ہیں کسی کے دل میں ڈالا جاتا ہے۔
الہام اس کو کر دیا جاتا ہے، قرآن اس آیت کو استعمال کرتا ہے۔ بلکہ پہلے آپ دیکھیں، اب بچہ ہے نا، اس نے کہہ دیا کہ خدا نے مجھے کتاب دی ایسے ایسے ایسے، یہ اس کی پاکیزگی ہے، یہ اس کی نبوت ہے، بچپن میں یہ عطا ہو گئی تو وہ اس کا محتاج نہیں ہوتا کہ وہ سچ بولے، دنیا سے بے رغبتی اختیار کرے، ظلم نہ کرے تو تب جا کر عالم غیب کھلے گا۔ وہ اللہ کا اپنا ایک نظام ہے، اللہ عالم غیب اس پہ کھول دیتا ہے۔ نبی اپنے بچپن میں بھی اتنا پاک ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب اس کے یہاں بیٹا ہوا اور وہ ڈری کہ اس کے فرعون کے فوجی اسے مار دیں گے، تو اوحینا الی ام موسیٰ، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی ماں کی طرف وحی کی، ہم نے کہا ان ارضعیہ، اسے دودھ پلا۔ فاذا خفت علیہ، اور جب یہ ڈر لگے کہ تیرے بیٹے کو کوئی قتل کر دے گا تو پھر ایک صندوق بنا اور اس میں بچے کو ڈال اور صندوق کو بند کر کے پھر تو اسے دریا میں بہا۔ یعنی فوجی تلاش کرتے، ماں سچ جھوٹ کرتی، بچاتی کہ ہم بنی اسرائیل کے نہیں ہیں اور میرے بچے کو نہ مارو، کچھ نہ کچھ تو کرتی نہ، وہ تو پھر بھی 2-4 گھنٹے لگتے۔ یہاں موت یقینی، جہاں دریا میں صندوق رکھو تو ڈوب جائے، فرمایا اب یہ کر لیں۔ دونوں میں فرق دیکھا ہے کہ جہاں 2-4 گھنٹے لگ سکتے تھے، پتہ نہیں فوجی کس وقت پہنچتے، کس وقت بیچاری کو پریشانی ہوتی، اس کو کہا پھر چھوڑ دینا اسے اور دریا میں ڈال دینا۔ یہ اللہ نے بتایا کہ اسباب میں تاثیر ہم رکھا کرتے ہیں، موت دینا چاہیں تو دے، نہ دینا چاہیں تو دریا میں بھی موت نہیں دیتے، اس میں کیا ہے؟ ہمارے لیے وہ فوجی اور دریا سب برابر ہیں۔ فَإِذَا خِفْتَ عَلَيْهِ فَالْقِهْ فِي الْيَمِّ، اسے دریا میں بہا دے۔ یَأْخُذْهُ عَدُوٌّ لِّي وَعَدُوٌّ لَّهُ، اور ہم تمہیں بتائیں تیرے بچے کو وہ اٹھا لے گا اپنی گود میں جو میرا بھی دشمن ہے اور اس کا بھی دشمن ہے۔ یہاں تو پھر ماں پالتی، فرمایا ہم دشمن کی گود میں اسے دے دیں گے۔ اب ماں ڈرے نہیں تو کیا کرے، اور پھر فرمایا کہ بالکل مطمئن رہے، ہم تیری طرف اس بچے کو لوٹا دیں گے، اور پھر اس بچے کو تیرے پاس رکھیں گے۔ اور اللہ کہتے ہیں پھر اس نے نکال لیا، پھر وہ سارا قصہ، اور پھر فرماتے ہیں کہ اب عورت جو دودھ پلائے بچہ دودھ نہ پیے۔ چھوٹے بچے کو کیا پتا ہے کہ ماں کا دودھ ہے کس کا دودھ؟ اللہ نے کہا یہ ہے عالم غیب۔ اللہ نے کہا حرمنا علیہ المراضع، اور ہم نے ساری عورتوں کا دودھ حرام کر دیا تھا موسیٰ، جن کا دودھ اللہ نے حرام کر دیا نبی بچہ کیسے پی سکتا ہے؟ حتیٰ کہ اس کی بہن بولی اور هل ادلکم علی من یکفل، میں تمہیں ایک عورت بتاؤں جس بچے کو دودھ پلا سکتی ہے؟ ساری عورتیں بیکار گئی کوششیں اور لے آئی، اور اللہ نے فرمایا ماں نے جب بچے کو دیکھا قریب تھا کہ وہ پھوٹ پڑے اور اپنے بچے کو چمٹا لے اور سارا مسئلہ کھل جائے۔ انقاذت نہ تبکی ہوئی، قریب تھا کہ معاملہ کھل جاتا سارا، لولا ربطنا علی قلبہا، اگر ہم اس کے دل کو اپنی مٹھی میں نہ لے لیتے۔ اللہ نے فرمایا ہم نے اس کے دل کو پکڑ لیا کہ خبردار، یہاں بے صبری کا کوئی مظاہرہ نہیں ہے، ممتا کو قابو میں لے آئے، اور ہم نے کہا کہ انحضی اسے دودھ پلا۔ تو دوسری جگہ بھی پھر اس کے دل کو، اس کی ممتا کو تھام لیا، اور پھر ہم نے اسے کہا کہ دیکھا ہمارا وعدہ کیسا سچا ہے، ہم نے کہا دیکھا تمہارا بیٹا تمہاری طرف پھیر دیا۔ یہ وہ چیز ہے کہ بچہ نبی ہو تو بچپن میں جن عورتوں کا دودھ اللہ نے حرام کر دیا ایک قطرہ نہیں پی سکتا، اور جس کا دودھ اللہ نے جائز اس کے لیے قرار دیا تھا وہی پیا، تو نبوت ان چیزوں کی محتاج نہیں ہوتی، وہ چیز ہی اور ہے۔ یہ جو اس میں آیا ہے نا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ، ہم نے وحی کی موسیٰ علیہ السلام کی ماں کی طرف، اس کو مفسرین کہتے ہیں اس کے دل میں یہ بات ڈالی فرشتوں کے ذریعے سے، یا ڈائریکٹ ڈال دی۔ حضرت مریم کے متعلق بھی یہی آیا ہے قرآن پاک میں، اللہ نے کہا نادت الملائکہ، ہمارے فرشتوں نے آواز دی زکریا علیہ السلام۔ مریم کے متعلق آیا ہمارے فرشتے آئے اور ان کا ان اللہ صفا کے اللہ نے آپ کو چن لیا ہے،
وطہرہ کے، اور اللہ نے آپ کو بالکل پاک دامن رکھنا ہے، ہمیشہ طاہرہ، واصطفاک علی نساء العالمین، اس کائنات میں اس وقت جتنی عورتیں پائی جاتی ہیں اول نمبر کی اللہ کو جو پسند ہے وہ خاتون تم ہو ہے مریم۔ یا مریم مقنتی لربک، اپنے پروردگار کے لیے لمبی لمبی نمازیں پڑھا کیجیے، واسجدی، اپنے پروردگار کو سجدہ کیا کیجیے مریم، ورکعی مع الراکعین، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کیا کیجیے۔ یہ ساری مریم پر جو چیزیں لا رہے ہیں فرشتے، یہ کہہ رہے ہیں فرشتے، لیکن یہ وہ وحی نہیں ہے جو وحی انبیاء علیہ السلام پہ آتی ہے۔ دونوں میں لفظی اشتراک ہے، ورڈز اس کے کامن ہیں، لیکن وہ بالکل الگ الگ چیزیں ہیں۔ اس لیے شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں نا، یتلقاها منہ وحیا، جو آدمی ایسا اچھا ہوتا ہے اسے پھر وحی آتی ہے، یعنی آسان لفظوں میں یہ کہ اسے الہام ہوتا ہے، او حدثا، یا اس کو کیا ہوتا ہے، وہ آدمی اپنی فراست سے جان لیتا ہے کہ اس انسان میں ایسی چیز ہے کہ وہ علوم کو اس چشمے سے حاصل کرتا ہے اپنی فراست کے ذریعے، یعنی وہ آثار، قرائن، ان چیزوں کو دیکھ کے اس نتیجے پر پہنچتا ہے کہ یہ چیز ہونے والی۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ بخاری میں انہوں نے کہا، میں نے اپنے والد سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو دیکھا، جس چیز کے بارے میں وہ یہ کہہ دیتے تھے نا کہ مجھے ڈر لگتا ہے کہیں ایسے نہ ہو جائے، تو پھر ہم سمجھتے تھے یہ چیز اب ہو گئی رہنی۔ تجربہ تھا عمر بھر کا، عقل کی، سوچ اور فکر کی کہ کہاں تک یہ بات پہنچتی ہے۔ صاحب فراست لوگ یہ سلطنتوں کے بانی ہوتے ہیں، یہ سلطنتوں کو بچانے والے ہوتے ہیں۔ لیڈر وہ ہوتا ہے جو 100 سال بعد جو چیز ہونی ہے، آج آئینے میں دکھائے کہ لوگوں 100 سال بعد یہ ہوگا اگر یہ پالیسی تمہاری چلتی رہی، میں اس پالیسی کو تبدیل کر رہا ہوں تاکہ 100 سال بعد کے یہ اثرات مرتب۔ یہ ہوتے ہیں لیڈر جو قوموں کو 100 سال بعد کی آج دکھاتے ہیں کہ یہ ہونے والا ہے۔ وہ بھی کوئی لیڈر ہے جسے یہی پتا نہ ہو کہ 2 سال بعد کیا ہونا ہے، 5 سال بعد ملک کے حالات کیا ہو جانے ہیں، مجھے کیا سٹیپس لینے ہیں۔ اس لیے یہ حضرت حسن کے جو لفظ لائے ہیں نا، اس کا مطلب ہے کہ وہ آدمی اپنی فراست سے معلوم کر دے کہ آئندہ کیا ہونے والا ہے اور اس کے مطابق وہ کام کرے۔ اور یہ چیز خلافت راشدہ میں، خلافت عثمانیہ میں بدرجہ اتم پائی جاتی تھی۔ یہ جتنے بڑے بڑے خلفاء تھے وہ صدیوں کے لیے کام کرتے گئے۔ آخر پہ ہمارے یہاں ہندوستان میں جو انگریز آئے تھے، یہ انگریز ایسے کام کر کے گئے جو صدیوں پہ محیط تھے۔ انہوں نے کہا 100 سال بعد آبادی یہاں کتنی ہو سکتی ہے، 200 سال بعد کی فرق پڑ سکتا ہے، ایسا ڈیم بنا جاؤ، ایسی ریلوے کی پٹڑیاں بچھا جاؤ۔ اب بھی کئی ایک امریکن اور کئی ایک برٹشرز اور ان لوگوں کو آپ دیکھیں، ویسٹرنائز جو ہیں، یہ ایسی ایسی اسکیمز بناتے ہیں کہ 50 سال تک چلتی رہے، کوئی تکلیف پیش نہیں آئے گی، اس لیے کہ وہ ساری چیزوں کو، اسباب کو جمع کر کے سوچتے ہیں اس پہ۔ اور یہی حادثہ جب مسلمانوں کے یہاں علم تھا اور مسلمانوں کے یہاں اچھی سوسائٹیز تھیں، تو یہی سوچتے تھے کہ آج اتنے سال بعد کیا ہونے والا ہے، پھر کیا ہونے والا ہے، پھر کیا ہونے والا ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ جیسے انسان خلافت کا جب فیصلہ فرمانے لگے تو کہا میرا جی تو چاہتا ہے عثمان کو خلافت دے دوں، مگر مجھے ڈر اس بات کا لگتا ہے کہ عثمان رضی اللہ عنہ بہت سخی آدمی ہیں، اپنے ذاتی مال میں سے اگرچہ اپنے رشتہ داروں کو نوازیں گے لیکن لوگوں کو اعتراض کرنے کا موقع ملے گا۔ اور پھر فرمایا میں یہ بھی سوچتا ہوں علی کو خلافت دے دوں، اور میں علی کو خلافت تو دے دوں، لیکن علی رضی اللہ عنہ جتنا لوگوں میں گھل مل کے رہتے ہیں یہ علی کے لیے مناسب نہیں ہے۔ چاہیے کہ حکمران کے اور عوام کے درمیان اتنا فاصلہ تو ہو کہ جب وہ بیٹھا ہوا ہو، دیکھو کیسی کام کی بات، فرمایا جب دوستوں میں بیٹھا ہوا تو دوست جانے کہ یہ لیڈر ہے، اور جب اپنے خواص میں جائے تو وہ جانے کہ یہ عوام کا نمائندہ ہے۔ فرمایا دونوں صفتیں پائی جانی چاہیے، لیکن علی لوگوں میں اتنا گھل مل گئے ہیں کہ لوگ ان کو پہچان نہیں سکتے کہ کتنی بڑی شخصیت ہے رضی اللہ عنہ۔ اب یہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے فیصلے آئندہ ان کے بعد 15-20 برس جو خلافت گاندھی سب میں کام آتے رہے کہ کیا چیز ہو رہی، کیا چیز نہیں ہو رہی۔ یہ سب چیزیں ایسی ہی ہوتی ہیں کہ انسان اپنی فراست سے اندازہ لگاتا ہے کہ کیا چیزیں ہیں۔ آپ اس زمانے میں دیکھیں یہ چیز بدرجہ اتم جہاں پائی جاتی ہے نا، یہ جرمنی کے اسکول میں ہم نے خود دیکھی، اور بھی بہت سے ممالک میں
بچے جتنے داخل ہوتے ہیں 6ٹھی 7ویں تک پڑھتے ہیں اور ماہرین نفسیات بیٹھ کے بچوں کو دیکھتے رہتے ہیں بس اور رپورٹس لکھتے رہتے ہیں. بچہ جب تھوڑی سی بڑی عمر کو پہنچتا ہے وہ لکھ کے دے دیتے ہیں کہ یہ بچہ مستقبل میں فلاں فلاں کام کر سکتا ہے، اس لیے کام دیا. تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ گورنمنٹ کہتی ہے بچے کو اس میں ٹرین کرو. وہ لکھ دیتے ہیں اس بچے کو لکڑی کے کام سے بڑی مناسبت ہے، اس سے فرنیچر اور لکڑی کا کام وہ فرنیچر بنانے لگ جاتا ہے. حتیٰ کہ ہے تو ہنسی کی بات، لیکن ایک مرتبہ بال کٹوانے کے لیے گئے تو اس سے پوچھا کہ بھی آپ کو کس نے سکھایا؟ اس سے کہا سرٹیفکیٹ یہ دیکھیں فریم لٹکا ہوا ہے، اور میں چھوٹا سا تھا تو بال کاٹنے کا شوق تھا، تو مجھے جو نفسیات کے ماہرین تھے ان کا چنائی بنا دو، بال کاٹتا رہا کرے، یہ بہت اچھے بال کاٹ سکتا ہے. میں نے یہ دیکھا. کھیتوں میں چلے جائیں، کسان کہتا ہے مجھے سرٹیفکیٹ ملا ہوا ہے، میں پڑھتا تھا، مجھے نباتات کا زراعت کا شوق تھا، مجھے یہ سرٹیفکیٹ دے دیا. ڈاکٹر ہے تو اپنا بیان کرتا ہے. یوں بنتی ہیں فراست سے قومیں کہ جو جس کا فیلڈ ہے اسے اس میں رکھا جائے. اب ہوتا کیا ہے جب قومیں تباہ ہوتی ہیں تو اب بچے کی ساری توجہ اس طرف ہوتی ہے کہ وہ کمپیوٹر انجینئر بنے. ماں باپ کہتے ہیں نہیں بیٹے تمہیں تو ڈاکٹر ہی بننا ہے. اب وہ ڈاکٹر موت تک نہیں بنتا، اس کو کوئی دلچسپی نہیں ہوتی اور کمپیوٹر کا وہ ماہر ہوتا ہے. ڈاکٹر ہو کے بھی بڑھاپے تک کمپیوٹر پہ لگا رہتا ہے، اس لیے کہ اس کی فیلڈ یہ ہے نا. جب ایک بچہ ہے وہ بڑا اچھا فارماکولوجسٹ بن سکتا ہے، کیمسٹری سے بڑی دلچسپی ہے، یہ چیزیں کرتا رہتا ہے. وہ کہتا ہے نہیں بچے تم نے تو مولوی بننا ہے، وہ مولوی نہیں بن سکتا، کچھ بھی کر لو. تو جو فیلڈ سے ہٹا کے لوگ یہ رکھے جاتے ہیں یہ قوموں کی تباہی ہو جاتی ہے. شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایسے رک جان یا پھر انہیں خواب کے ذریعے عالم غیب ان پہ کھلتا ہے. 3 چیزیں کہتی ہیں، وحی کے ذریعے کھلتا ہے، اور اسی طرح وہ عالم غیب ان پہ کھلتا ہے فراست کے ذریعے، اور رؤین یا ان پہ عالم غیب کھلتا ہے رؤیا کے ذریعے، خواب کے ذریعے. اسی لیے لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے، پوچھتے تھے اللہ کے رسول میں کیا پیشہ اختیار کروں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیشے کا تعین کبھی فرما دیتے تھے کہ یہ کام کرو. لوگوں کو بتایا کہ زراعت کرو. ایک آدمی آیا اس کا اللہ کے رسول کیا کام کروں؟ اور میں کچھ بھی کر لو، ہو سکے تو جانوروں کو ذبح کرنے والے نہ بننا. اسے اس فیلڈ سے منع کر دیا. اب وہی تھی، فراست تھی، ذہن مبارک میں کیا آیا تھا؟ منع فرما دیا، اپنا اس فیلڈ کو نہ اختیار کرنا، باقی جہاں چلے جاؤ. پڑھانے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ، اندازہ کرو ایسی حضور صلی اللہ علیہ وسلم فراست ہے، کمال کی بات. ابن مسعود رضی اللہ عنہ 16-17 سال کے لڑکے ہیں اور بکریاں چرا رہے ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے سفر میں جا رہے ہیں، راستے میں روکا، کہا لڑکے بکری کوئی ہے دودھ دینے والی؟ اس نے کہا کہ کوئی نہیں. فرمایا اچھا کوئی ایسی بکری تو ہوگی جو دودھ نہ دیتی ہو، جس عمر کوئی نہ پہنچی. اس نے کہا جی ہے. فرمایا لے آ. وہ چھوٹی بچی بکری چھوٹی سی لے آیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تھنوں پہ ہاتھ پھیرا، یہ آپ کا معجزہ تھا کہ اس پہ دودھ آ گیا. ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ دودھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نکال لیا، اور دودھ والی جو بکریاں تھیں میں نے اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دی کہ میں جس مالک کی بکریاں چراتا تھا اس کے مال میں خیانت تھی، اگر میں پیش کر دیتا. ابن مسعود رضی اللہ عنہ مسلمان بھی نہیں ہے کہ تو کوئی چیز نہیں ہے، لیکن کفر کے زمانے میں بھی یا اس دور میں بھی وہ اتنے ایماندار تھے کہ بکریاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فراست دیکھیے. ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے میں نے پہلا معجزہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دیکھا. اور پھر وہ پتھر کا برتن میرے پاس تھا، اس نے دودھ نکال کے مجھے پتھر کا برتن دیا اور مجھ سے فرمایا کہ انک غلام معلم، عبداللہ تم تو ایسے لڑکے ہو جو تعلیم کے لیے بس موضوع، تم تو تعلیم کے آدمی ہو. یہ فرما دی. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ پھر تعلیم ہی میں ہوئے، یعنی وہ 16 سال کے تھے، پھر ان کی عمر بڑھی، پھر صحابیت ہوئی، پھر شرط حاصل ہوا، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق ہوا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ایک جملہ کہ لڑکے بچے تم تو تعلیم کے لیے ہو، بس اتنا فرما دینا ایسا ہو گیا کہ واقعی آپ نے پہچان لیا کہ یہ لڑکا اس میں تعلیم کی صلاحیتیں، اور اس کی صلاحیتوں کو پہچاننا ایسا ہوا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کی جوانی تھی،
اگر ہجرت وقت 16 سال کے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے وقت کتنے 26 سال کے ہو گئے، اتنے ہی ہوئے. اور پھر عمر رضی اللہ عنہ کے 2 سال کے 28 29 30 سال کے ہو گئے. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے جب یہ 30 35 برس کے تھے تو خط لکھا کوفہ والوں کو اور کہا، عمر رضی اللہ عنہ نے سب سے پہلا قدم ان کا انہوں نے کہا مدینہ منورہ سے عبداللہ کہیں نہیں جا سکتے، علی کہیں نہیں جا سکتے، عثمان کہیں نہیں جا سکتے. شیعہ حضرات کہتے ہیں کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو ڈر تھا کہ اگر کہیں چلے گئے تو بغاوت کر دیں گے، میری خلافت ختم ہو جائے گی. کوئی حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے پوچھے کہ حضرت کیوں پابندیاں لگائیں؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا میں نے تم سب کو روکا ہے مدینہ منورہ میں کیونکہ علاقے دن بدن فتح ہوتے جا رہے ہیں، لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں نئے نئے مسائل، میں اکیلا فتویٰ دوں؟ اللہ کا ڈر ہے، اللہ کا خوف ہے، تم سب میرے پاس رہو تاکہ ہم سب مل جل کے امت کے مسائل کو حل کریں، تمہارے علم کی مجھے ضرورت ہے. یہ وجہ تھی. اس لیے جب انہیں کوفہ بھیجنا پڑا نا ابن مسعود رضی اللہ عنہ کو تو کوفہ والوں کے نام خط لکھا ہوگا اوصلت علی نفسی، یہ عبداللہ کلیف ملی العلم، ایک برتن ہے جس میں علم بھرا ہوا ہے اور میں عبداللہ کو بھیج رہا ہوں کوفہ والوں تمہارے پاس اس سے علم حاصل کرنا. اوصلت علی نفسی، عمر اپنی جان کی قربانی دے کے اسے بھیج رہا ہے، مطلب یہ مجھے اپنی جان سے زیادہ یہ عزیز ہے. عبداللہ رضی اللہ عنہ علم ہے. علی رضی اللہ عنہ ایک موقع پہ بے اختیار ہاتھ اٹھائے اور کہا اللہ جس طرح کوفہ کو ابن مسعود نے علم سے بھر دیا، اللہ اس کی قبر کو تو نور سے بھر. ایسے بڑے لوگ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ علم، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے شاگرد علقمہ اور اسود، سارا علم ان لوگوں نے. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے ایک دن ایک اپنے شاگرد کو اٹھا دیا اور فرمایا مجھے خالی کر کے رہو گے، سارے علم کا تم نے مجھ سے لے لیا. اور علقمہ اور ابن مسعود رضی اللہ عنہ ان کے شاگردوں میں آپ آگے دیکھیں تو یہ ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑا علم ان لوگوں سے حاصل کیا. علقمہ اور اسود دونوں کے شاگرد تھے نخعی، اور نخعی کا علم حماد اور حماد امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے استاد تھے. امام ابو حنیفہ تھے امام محمد ابو یوسف، اور پوری فقہ حنفی دنیا میں جو پھیلی ہوئی ہے اس کی اصل عبداللہ ابن مسعود اور سیدنا علی اور عمر رضی اللہ عنہ یہ تین آدمی ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے معلوم تھا کہ اس آدمی میں، دیکھتے ہی بس ایک جملہ فرمایا کہ عبداللہ تم تو تعلیم کے آدمی ہو. یہ چیز صلاحیت کہ آپ کی فرادت جان جاتے تھے کون آدمی کس چیز کے قابل، اسی لیے فرمایا. بڑی مشکل حدیث ہے، اس کے حل میں قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے پورا رسالہ لکھا ہے. اس کا حل بڑا مشکل ہے. آپ نے فرمایا میرے پاس خلافت اگر علی کو ملے تو اس کا اہل ہے، لیکن مجھے پتا ہے تم اسے خلافت نہیں دو گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ خلیفہ ہونے کے اہل ہیں، اسی لیے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عیادت آخری دنوں میں کرنے کے لیے یہ بنو عباس اور بنو ہاشم گئے تو عباس رضی اللہ عنہ چچا تھے، انہوں نے باہر نکل کے کہا کہ علی میں اپنے خاندان کے چہرے خوب جانتا ہوں کہ وفات سے پہلے ان لوگوں کے چہرے میں رنگت کی تبدیلی جو ہو جاتی ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ہو گئی، اور اب یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح و شام کی بات ہے، تو علی اپنے لیے خلافت کا کچھ کر لو. تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ جانتے تھے، انہوں نے کہا میں بالکل حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں بات نہیں کروں گا، میں بالکل بات نہیں کروں گا. وجہ کیا؟ وجہ یہ تھی کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم منع فرما جاتے تو چوتھے درجے میں بھی خلافت نہ آتی، منع فرما دیتے تو چوتھے درجے میں بھی خلافت نہ آتی. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ علی رضی اللہ عنہ میں خلافت کی صلاحیت. عمر رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے، فرمایا فلم اراب کرین، میں نے آج رات دیکھا ڈول نکال رہے تھے لوگ کنویں میں، پانی کے خواب میں دیکھا، اور میں نے دیکھا کہ میرے بعد ایک آدمی نے ڈول نکالا اور وہ تھوڑا صحیح تھا، اور آپ نے فرمایا یہ ابو بکر تھے. اور پھر میں نے ایک ایسا آدمی دیکھا بڑا جینیس عبقری، ایسا آدمی جس جیسا ذہین دانا. عبقری کا کیا ترجمہ ہے؟ ایک لفظ جینیس کا لفظ ہوگا. اور میں ایسا عبقری تو میں نے دیکھا ہی نہیں، اس قوت سے اس نے پانی نکالا کنویں سے، کمال کر دیا. میں نے دیکھا تو یہ تو عمر تھے. اور پھر فرمایا رسی ٹوٹی،
اور پھر فرمایا پھر جوڑی گئی، پھر عثمان تھی تو وغیرہ صحیح حدیث میں کافی چیزیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے تھے نا، دیکھتے تھے. یہ فراست، وہ نبی کی فراست پہ تو خیر کیا کہنے. اس طرح اپنے بعد والے جانشینوں کو دیکھو. اور وہ حضرت نے فرمایا کہ دیکھو کہ کبھی کبھی خواب کے ذریعے انسان کی رہنمائی ہوتی ہے، ان چیزوں کی طرف رہنمائی ہوتی ہے. عالم تقوینیات کی رہنمائی ایسے ہوتی ہے جیسے بتا دیا خواب میں کہ تمہارے یہاں پوتا ہوگا، تمہارے یہاں بیٹا ہوگا، والدہ کے انتقال کا وقت قریب آ گیا ہے، نقصان ہو جائے گا، قرض کا بوجھ پڑ جائے گا، وغیرہ وغیرہ. جو لوگ تعبیر کا علم جانتے ہیں وہ اس کی تعبیر پھر کر دیتے ہیں. خواب سے ایسے رہنمائی ہوتی ہے اور یہ عام عوام سب کے ساتھ مشترک معاملہ ہے. جو بھی خواب سے مناسبت رکھتا ہے اس کو ایسی چیز بتائی جاتی ہے. بعض لوگ ہوتے ہیں روز ہی خواب دیکھنے ہوتے ہیں، انہوں نے تو ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے. بعض ہوتے ہیں کئی مہینوں میں خواب آتا ہے. اس آدمی کو کبھی کبھی جس کی محبت، تعلق، جانشینی، خلافت ایسی چیزیں ہوتی ہیں مہینوں میں دکھایا جاتا ہے. کبھی کوئی بہت اہم مسئلہ اس کی زندگی کا اب تعبیر کوئی دیتا ہے کہ اچھا یہ ہونے والا ہے، اور کبھی سے خود سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ ہونے والا ہے. یہ تکوینیات کی رہنمائی ہوتی ہے. اور کبھی رہنمائی ہوتی ہے خواب کے ذریعے سے علوم کی. وہ تکوینیات سے بہت بڑی چیز ہے. حدیث سمجھا دی جاتی ہے، آیت سمجھا دی جاتی ہے، مسئلہ بتا دیا جاتا ہے. ڈاکٹر ہے نا، ڈاکٹر کو خواب میں دکھا دیا جاتا ہے کہ یہ بیماری ہے اور یہ اس کا علاج ہے. ڈاکٹر کو بتا دیا جاتا ہے. وہ کہتا ہے ایسا مریض پتہ نہیں کیا خواب ہے، وہ مریض چند دن بعد آ رہا ہوتا ہے. یہ دیکھو تکوینیات میں ایسی رہنمائیاں ہوتی ہیں. یہ سید علم الہدا کے شیعہ کے مجتہد، بڑا مقام ہے شیعت میں ان کا، بڑا مقام. بڑے بڑے لوگ ان کے علم کے سامنے نہیں کہہ سکتے، کیا سنی اور کیا شیعہ. بڑا مقام ہے اس شخص کا علوم میں. فلسفے کا ماہر تھا، کمال کا فلسفہ اس کا، اور عربی ادبیت، عربی شعر و شاعری وغیرہ وغیرہ بڑا کمال اس نے حاصل کیا. کہتا تھا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ صاحبزادی صاحبہ تشریف لائی ہیں، سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا، اور ایک انگلی ان کی پکڑی ہوئی ہے سیدنا حسن نے اور ایک سیدنا حسین رضی اللہ عنہ نے. تو آ کے میرے کمرے میں داخل ہوئی ہیں، میں پڑھ رہا تھا، اس کے کھڑا ہو گئی اور بڑی تعظیم کی ان کی. تو انہوں نے اپنے دونوں بیٹوں سے انگلیاں چھڑائیں اور میرے حوالے کیا اور کہا میرے دونوں بیٹوں کو پڑھاؤ. صبح اٹھ کے بڑے حیران کہ میرے ساتھ کیا ہوا ہے. اور لکھا ہے کہ پھر اسی دن دوپہر میں ایک عورت کو میں نے آتے دیکھا اور پورے حجاب میں سب چیزیں، اور دو بچے بالکل جیسے میں نے خواب میں دیکھا تھا ایسی اس کی انگلیاں پکڑ کے ماں سے لے آ رہے ہیں. اور ماں نے کہا یہ میرا ایک بیٹا ہے رضی اور ایک ہے مرتضی، ان دونوں کو آپ کے حوالے کرتی ہوں، میرے بیٹوں کو عالم دین بنا. یہ بس یہی سید رضی ہے جس سے سیدنا علی رضی اللہ عنہ خطبات کو جمع کر کے یہ نہج البلاغہ جو شیعوں کی کتاب ہے یہ اس کی جمع کی ہوئی. اور اس کا بڑا بھائی مرتضی شیعہ کے ائمہ مجتہدین میں سے تھا. ہم لوگ چونکہ ان کی چیزیں پڑھتے نہیں نا، اور یہ پڑھتے ہیں تو سنجیدگی سے نہیں، اس لیے ہمیں پتہ نہیں ہے. اور اتنا وہ بھی ان کے پاس بھی کوئی نہ کوئی چیز ہے، علم ہے جو کچھ بھی ہے. تو وہ کہتے ہیں پھر مجھے تعبیر سمجھ میں آئی کہ رات کو یہ جو دو بچوں کو میں نے دیکھا تھا یہ جو میرے اب شاگرد بننے آئے ہیں، اس کا مقصد یہ ہے کہ ان کا دنیا میں بڑا مقام، اور مقام ایسا ہے، رضی کا مقام خاص طور پہ ایسا ہے کہ جو صرف نحو عربی ادب وغیرہ پڑھتے ہیں وہ کوئی صورت ہی نہیں ہے کہ زمخشری اور رضی سے استفادہ نہ کر سکیں. ایسی انہوں نے گرامر رکھی کی اور یہ چیزیں سیٹ کی ہیں کہ ان کے گزرے ہوئے 1000 سال ہوتے ہیں، مگر اب تک اہل سنت والجماعت کے علماء ان کی کتابوں سے استفادہ کرتے ہیں. وہ علماء جنہوں نے پڑھنا ہو، جنہیں پتہ ہی نہ ہو رضی کون ہے، ان کا کوئی ذکر نہیں. لیکن ہم نے اپنے اساتذہ سے سنا اتنے کٹر مخالف شیعہ کے کفر کم کی بات نہیں کرتے تھے، اور جب یہ باتیں آتی تھی تو کہتے تھے رضی نے کمال کیا ہے، رضی نے جملہ لکھا ہے، رضی نے یہ کہا ہے.
بندہ علم ہو تو ایسا کہ مخالف بھی ماننے بھی اتنا تو مجبور نہ کہ علم وہی. سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے پاس ایک مسئلہ آیا، ایک ہجڑا تھا، اس کا انتقال ہو گیا، اس کی وراثت کی تقسیم کا مسئلہ تھا. سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس آیا تھا، انہوں نے کہا علی سے فتویٰ لے کے آؤ. تو حکومتیں تو الگ الگ تھی، تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ اس خط کو پڑھا اور ہنسے اور فرمایا الحمدللہ علم اب بھی ہمارے ہی پاس ہے کہ ہمارے مخالفین فتوے کے لیے ہماری طرف آتے ہیں. تو یہ چیز تو ہونی چاہیے. وہ اتنا بڑا آدمی بنا رضی، وہ کیا تھا، آپ کے ذریعے رہنمائی کی گئی کہ اب جو آ رہے ہیں نا دو یہ بچے، ان پہ محنت کرتی ہیں، توجہ یہ چیز ہے کہ دوسری طرح کا خواب آتا ہے، وہی کی ہے تشریح ہو گئی، قرآن پاک کی آیت بنس گئی، سویا آدمی اور سو رہا ہے، خواب میں دیکھتا کہ فلاں کتاب تھا، اس کتاب کو دیکھا تو یہ چیز ہوگی. یہ چیزیں بتائی جاتی. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جگہ فرمایا، یہ جو حنابلہ کے تراجم میں اس میں ایک جگہ آیا ہے. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ کہتے ہیں میرا ایک دوست تھا، اسے سوائے کتابوں کی زندگی میں کسی چیز سے دلچسپی نہیں تھی، ہر وقت پڑھتا رہتا تھا. ہاں اس زمانے میں کلمی کتابیں ہوتی تھی. فرمایا میں نے ایک دن سے کہا کہ تمہیں کسی چیز سے دلچسپی نہیں. اس نے کہا احمد علم جیسی کوئی چیز، کتابوں جیسی کوئی چیز ہی نہیں جس سے انسان کو دلچسپی. کہنے کے انتقال ہو گیا. میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ اس کا حشر کیا ہوا ہے مجھے دکھایا جائے. تو دیکھا جنت میں ایک گھر دیا گیا ہے، تو میں مل کے اس سے بڑا خوش ہوا. اور جب اس کا گھر میں نے دیکھا جنت کا وہ، تو ہر طرف کتابیں ہی کتابیں، حتیٰ کہ دیواریں بھی کتابوں کی بنی ہوئی اور چھت بھی کتابوں کا پڑا ہوا. تو میں نے کہا یہ تیرے گھر کے ساتھ کیا ہوا ہے؟ تو اس نے کہا مجھے بلایا تھا، فرمایا ہم راضی ہیں تو اس سے کوئی چیز مانگنی ہو. میں نے کہا ایک ایسا گھر دے دیں جس میں ہر طرف کتابوں ہی کا گھر محل بنا کے پورا کتابوں کا دے دیا، میں ہر وقت یہاں بھی پڑھتا رہتا. رویاں ایسے خواب ہوتے ہیں، تکوینیات. آخرت دکھائی دیتی، موت سے پہلے بڑی چیزیں پیش آتی ہیں معاشرے میں. آدمی اگر ان پہ غور کرے نا وہ خواب وہ دنیا پھل جاتی ہے. شاہ صاحب بتاتے ہیں وہیں یکون عاقلون قد تفبسوا من هذا الكامل آثار الرشد والبرکہ فانقادوا له فيما يأمر وينهى. پھر اس کے بعد جو لوگ اس مقام پر پہنچتے ہیں کہ جن پر وحی ہو جائے یا اپنی فراست سے وہ کئی سال بیشتر اقدامات کر سکیں یا انہیں خواب آنے لگیں، تو تم دیکھو گے معاشرے میں کچھ لوگ پھر ایسے بھی خدا پیدا کرتا ہے جو یہ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ شخص ایسا ہے جس کے پاس ہدایت ہے، یہ شخص ایسا ہے جس کے پاس برکت ہے، تو لوگ اس کی بات ماننے لگتے ہیں. وہ روک دیتا ہے کہ رک جاتے ہیں، کام کا کہتا ہے تو کر دو. یعنی باشعور اقوام جو ہوتی ہیں اپنے لیڈرز کو دیکھ لیتی ہیں، وہ کہتے ہیں یہ لیڈرشپ کے قابل ہے، اس سے فلاں بات کہی تھی یہ پیش آ گئی، اس سے یہ پالیسی دی تھی، اس پالیسی سے ملک کو فائدہ پہنچا، تو لہٰذا یہ جو بات کہے مان لینی چاہیے. آرمی میں آپ دیکھ لیں کتنے ہی آفیسر ہیں، کوئی جنرل کوئی بڑا آدمی تقریر کرتا ہے تو کہتا ہے بچوں یہ ہونے والا ہے، یہ ہونے والا ہے. 2-4 مرتبہ ینگ آفیسر اس کی بات سنتے ہیں، جب وہی ہوتا ہے تو یہ یقین آ جاتا ہے، کہتے ہیں ہاں بھائی اس کی نظر بڑی وسیع ہے، یہ جو فیصلے کرتا ہے. سیاسی لیڈرز اگر ہوں ایسے وہ بھی کرتے ہیں ایسی بات، جو کہتے ہیں یہ پالیسی ہے، یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے. اگر ہو دنیا میں کئی ایک پائے جاتے ہیں، ہمارے ہاں نہیں ہوتے تو الگ بات ہے، لیکن دنیا میں کئی ایک لیڈرز ہیں کہتے ہیں یہ ہونا ہے، یہ ہونا ہے، یہ ہونا ہے. لوگ ان کے پیچھے چلتے ہیں اور قومیں اس چیز کو کہیں سے کہیں پہنچا دیتی ہیں. یہ ابھی حال ہی میں تو نہیں، اب تو کئی مہینے ہو گئے، وہ ہندو ہے نا، اس سے کتاب لکھی ہے کانگریس پارٹی نے نکال دیا، اس سے بڑی تعریف کی مسٹر جناح صاحب کی، اور بڑی وزیر خارجہ رہا جسونت سنگھ، اس کی کتاب آئی، اس نے لکھا ہے، اس سے کہا جب پاکستان بنا اور ہم لوگ جنگ منسٹر تھے تو نہرو نے کابینہ کے اجلاس میں کہا کہ اس پاکستان سے نپٹنا ضروری ہے. کبھی بھی یہ بڑی طاقت بن گیا تو مغربی اور مشرقی پاکستان دونوں بارڈر اگر کھل گئے تو ہندوستان پھس جائے گا، ہم تو سینڈوچ بن جائیں گے، درمیان میں آئیں گے، ان کو الگ کرو. 18 سال ہم نے محنت کی پاکستان کو توڑنے کے لیے،
تاکہ کہیں ایسے نہ ہو کہ مشرقی اور مغربی محاذ کو بھی دونوں کھل جائیں تو اپنی فوج کہاں کا بھیجے کہ ہندوستان تو اتنا بڑا ہے۔ اور تجویز یہ آئی، نہرو نے کہا کہ ان کے نظام تعلیم کو کسی طرح بنگال میں کمزور کرو اور ہندو ٹیچر بھرتی کرو۔ تو ہندو ٹیچر جب مسلمان بچوں کو پڑھانے کے لیے اسکولز میں داخل ہوئے تو انہوں نے پہلے دن سے بچوں کے ذہن میں پاکستان کے خلاف نفرت پیدا شروع کی کہ مغربی پاکستان تمہیں کھا گیا ہے، مشرقی پاکستان کا کیا ہوگا، مشرقی پاکستان کا کیا ہوگا، یہاں تک کہ 18 سالوں میں ہم نے ایک نسل ایسی تیار کر دی جو مغربی پاکستان کے نام پہ بھی ٹوٹتی تھی، اور پھر جو جنگ چھڑی تو ہمیں اندرونی طور پر مدد ملی اور فوج ناکام ہوئی۔ یہ لیڈرشپ بھی ہے، چاہے ہمارے خلاف ہے کچھ بھی ہے، لیڈرشپ تو ہے نا کہ 18 سال لگا دیے، اس آدمی نے محسوس کر لیا کہ یہ ہونے والا ہے، مشرق مغرب دونوں بارڈر اگر کھل گئے تو تباہ ہو جائیں گے۔ اپنے ملک کو بچانے کے لیے لوگ سوچتے ہی ہیں، یہ وہ چیزیں ہیں۔ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ جب لوگ دیکھتے ہیں کہ ہمارے لیڈر میں یہ چیزیں آ گئی ہیں تو پھر لوگ اس کی بات مانتے بھی ہیں، اور لوگ اس کی بات سے کسی بات سے روکتا ہے تو